مرد اور عورت کے رکوع اور سجدے کا فرق کیا ہے؟ یہ دو باتیں آپ کے گوش گزار کی جائیں گی۔ پہلی بات کہ جب آپ نے یعنی مرد نے سجدہ کرنا ہے تو اس نے اپنے پورے جسم میں کوشش یہ کرنی ہے کہ ایک عضو دوسرے عضو سے علیحدہ رہے۔ مثلاً جب سجدے میں آپ جائیں گے تو آپ انگلیوں کی طرف سے شروع کر دیں تو سجدے کی حالت میں آپ کی پاؤں کی انگلیوں کا رخ بھی کعبے کی طرف ہونا چاہیے حتی الامکان، یعنی پاؤں کو آپ زمین پہ ٹیکے ہوئے ہوں اور ٹیک کے تھوڑا سا زور دیں، انگوٹھا ہے اس کے ساتھ والی ایک انگلی دو انگلی جتنا ہو سکتا ہے ان انگلیوں کا رخ بھی کعبے کی طرف ہو۔ بلا وجہ انگلیوں کو کعبے کی طرف رخ نہ کرنا یہ نماز میں کراہت آ جاتی ہے۔ اور سجدے کی حالت میں ان دونوں پاؤں کا زمین پہ لگے رہنا یہ فرض کے درجے میں ہے، سجدے کا حصہ ہے۔ سجدہ جو فرض ہے یہ اس کا حصہ ہے۔ اگر اللہ نہ کرے دونوں پاؤں کے انگوٹھے زمین سے اٹھے رہے اتنی دیر جتنی میں بندہ 3 تسبیحیں کہہ سکتا ہے تو اس بیچارے کی نماز فاسد ہو جائے گی، اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، حالانکہ یہ بیچارہ سمجھے گا کہ میں نے نماز پڑھی بھی ہے اور پڑھی بھی با جماعت ہے۔ آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ دونوں پاؤں پیچھے زمین سے اٹھ جاتے ہیں اور یہ غفلت ہوتی ہے، احساس نہیں ہوتا، خیال نہیں ہوتا اور بندہ اپنی نماز کا نقصان کر بیٹھتا ہے۔ تو پہلی چیز پاؤں کے بارے میں یہ آپ نے سجدے کی حالت میں خیال کرنا ہے۔ پھر سجدے کی حالت میں آپ نے سجدہ اتنا آگے لمبا ہو کے کرنا ہے کہ آپ کی جو رانیں ہیں یہ سیدھی اوپر کو کھڑی ہو جائیں، یہ نہ ہو کہ یہ پیچھے پنڈلیوں کے اوپر لگی ہوئی ہوں یا پنڈلیوں کے اوپر ترچھی ہوں، بلکہ رانیں اوپر کو سیدھی ہو جائیں۔ اگر کوئی عذر نہیں ہے تو سجدہ اتنا آگے کو لمبا کرنا چاہیے۔ جب پاؤں کی انگلیاں پاؤں سیدھا ہوگا، انگلیاں زمین پہ ہوں گی اور کعبے کی طرف مڑی ہوں گی تو آپ کی پنڈلی زمین سے جدا ہوگی، پھر ران پنڈلی سے جدا ہوگی، اور جب ران سیدھی ہوگی تو پھر پیٹ ران سے جدا ہو جائے گا، ورنہ اگر ران پیچھے کو ہو تو پھر پیٹ ران کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ حالانکہ پنڈلی کا زمین سے جدا ہونا اور ران کا پنڈلی سے جدا ہونا پھر پیٹ کا ران سے جدا ہونا یہ سجدے کے مسنون طریقے کا حصہ ہے۔ اب جس وقت آپ کی ران سیدھی ہوگی اور آپ آگے سجدہ کر رہے ہوں گے تو آپ کا پیٹ زمین سے اتنا اونچا ہو جائے گا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بکری کا چھوٹا بچہ نیچے سے گزر سکے، تو اب وہ آسانی سے گزر جائے گا اگر بندے کی ران سیدھی ہو۔ اگر ران پیچھے کو ہوگی پیٹ ران کے ساتھ لگا ہوگا، اور پھر جو ہاتھ ہیں یہ ہاتھ بالکل سجدے کی حالت میں ایسے ہونے چاہیے جیسے تکبیر تحریمہ کہتے وقت میں نے طریقہ بتایا تھا کہ جیسے تکبیر تحریمہ ہم کہہ رہے ہیں اب ہمارے ہاتھ جس حالت میں ہیں سجدے کے اندر بھی بالکل ایسے ہوں، یعنی بالکل یوں کانوں کے برابر یہ انگوٹھے آ جائیں اور اس طریقے سے ہاتھ چہرہ ان کے درمیان میں ہو، اور ہاتھوں کی یہ کلائیاں جو کوہنی سے ہاتھ کی طرف ہیں کلائیاں یہ زمین سے جدا ہوں، اور یہ آپ کے ڈولے اور یہ کوہنی یہ ران سے جدا ہوں اور پہلوں سے جدا ہوں۔ ڈولا عضد یہ پہلوں سے نہ لگے اور کوہنی ٹخنی گھٹنے سے نہ لگے۔ عام لوگ سجدہ کرتے ہوئے یوں سجدہ کرتے ہیں ہاتھوں کو یوں اکٹھا کر کے کہ ڈولے بغل سے لگ جاتے ہیں، یوں پیٹ سے لگ جاتے ہیں، سینے سے لگ جاتے ہیں، اور کوہنیوں کو ٹیک لگایا ہوتا ہے گھٹنوں پر، حالانکہ یہ خلاف سنت ہے۔ اس سے آپ کی نماز کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ مرد کو سجدہ اس انداز سے کرنا ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ جسم کا ایک حصہ دوسرے حصے سے جدا ہو، ظاہر ہو، الگ الگ ہو۔ البتہ جماعت کے ساتھ صف میں جب نماز پڑھ رہے ہوں تو کونیوں کو یوں باہر کی طرف نکالنا یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے سائڈوں والے نمازی کو تکلیف ہوتی ہے۔
اس وقت ایسا کرنا ٹھیک نہیں۔ لیکن آپ اگر سجدہ اسی انداز سے کریں جیسے میں نے بیان کیا ہے تو پھر باہر کو نکالنے کی نوبت ہی نہیں آتی، بالکل یہ اپنے اندر حدود کے اندر رہیں گی اور پیٹ سے بھی جدا رہیں گی، زمین سے بھی جدا رہیں گی، اور آپ کا سجدہ سنت کے مطابق ہو جائے گا۔ اور اسی سجدے کی حالت میں پیشانی اور ناک دونوں کا زمین پہ لگنا یہ گویا ضروری ہے۔ عذر ہو تو پھر ایک پر اکتفا جائز ہے۔ اگر کوئی عذر ہے کہ ناک نہیں ٹیک سکتا تو صرف اکیلا ماتھا ٹیک کے سجدہ کرتا ہے، پھر جائز ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نہ کرے اگر کوئی عذر ہے کہ ماتھا نہیں ٹیک سکتا تو صرف ناک پہ سجدہ کرے گا، تب بھی جائز ہے۔ لیکن عذر کوئی نہیں ہے تو پھر ناک اور ماتھا ان دونوں کا زمین پہ سجدے کی حالت میں ٹکنا لگنا ضروری ہے۔ بسا اوقات بندے نے پگڑی باندھی ہوتی ہے یا کوئی اور اس طرح کی چیز ہوتی ہے، ماتھے کے اوپر آگے آ جاتی ہے، وہ زمین پہ ٹک جاتی ہے اور ماتھا بھی زمین پہ نہیں ٹکتا، ناک بھی نہیں ٹکتا، تو پھر سجدہ نہیں ہوتا، نماز نہیں ہوتی۔ ہاں اگر پگڑی کا بل یہاں آیا ہوا ہے، ٹوپی ماتھے کے اوپر آئی ہوئی ہے، پگڑی ماتھے کے اوپر آئی ہوئی ہے، اب زمین پہ ماتھا ٹکتا تو ہے لیکن زمین اور ماتھے کے درمیان پگڑی کا بل آیا ہوا ہے، تو اب یہ سجدہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں سجدہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر پگڑی اوپر یہاں کھڑی ہے اور اس نے روک دیا ہے ماتھے کو زمین تک جانے سے تو پھر سجدہ نہیں ہوتا، پھر نماز نہیں ہوگی بندے کی۔ یہ سجدے کا مسنون طریقہ جو میں نے بیان کیا یہ مرد کا ہے۔ اب عورت نے جب رکوع اور سجدہ کرنا ہے تو اس نے سب سے زیادہ اللہ نے عورت کی نماز کی حالت میں بھی جس چیز کو فوکس کیا ہے اور زیادہ اس کا اہتمام کیا ہے وہ ہے ستر، کہ عورت اس انداز سے نماز پڑھے کہ اس میں بھی اس کا ستر زیادہ سے زیادہ رہے، اس کے جسم کے انگ اور عضو نمایاں نہ ہو۔ مثلا رکوع کرنا ہے اس نے تو اتنا جھکے کہ ہاتھ گھٹنے تک پہنچ جائے۔ مرد میں کیا تھا کہ اس نے ہاتھ سے گھٹنے کو پکڑنا تھا اور گھٹنے پر اپنے اوپر والے وجود کا ٹیک اور آسرا دینا تھا، لیکن عورت نے ایسا نہیں کرنا۔ یوں ہاتھ عورت کا بند ہوگا اور نیچے کو جائے گا، اتنا جھکے گی جس میں ہاتھ گھٹنے تک پہنچ جائے۔ اس کی کمر سیدھی ہو یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کو نہیں کرنی چاہیے، صرف اتنا جھکے کہ ہاتھ گھٹنے تک پہنچ جائے، اور وہ بھی ہاتھوں کو بازو کو اندر کی طرف جسم کے ساتھ ملا کے الصاق کا لفظ آتا ہے، ملصق کا لفظ آتا ہے۔ اسی طریقے سے سجدے کے اندر بھی جتنی چیزوں کا میں نے مرد کے بارے میں کہا ہے کہ اس نے ایک سے دوسرے عضو کو جدا کرنا ہے، عورت نے ان سب کو ملانا ہے۔ عورت کی کلائی زمین سے ملے گی، عورت کا عضد ڈولا یہ بغل سے ملے گا، عورت کا پیٹ یہ ران سے ملے گا، عورت کی ران یہ پنڈلی سے ملے گی، عورت کی پنڈلی زمین سے ملے گی، یہ ساری چیزیں ملی ہوئی ہوں گی۔ اس حال میں وہ سجدہ کرے گی تاکہ اس کے جسم کا انگ اور عضو نمایاں اور ظاہر نہ ہو، حالانکہ وہ پردے کی حالت میں گھر میں نماز پڑھ رہی ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے اس کے ستر کا اتنا زیادہ اہتمام کیا ہے۔ اب سجدے کی حالت میں آپ نے تسبیح پڑھنی ہے۔ سجدہ فرض ہے، یہ فعل ہے، اور اس کے اندر تسبیح کا کہنا یہ قول ہے اور یہ سنت ہے۔ تسبیح کہنا سنت ہے، اگر کسی نے تسبیح نہیں کہی لیکن زمین میں ماتھا پیشانی اور اس طرح سجدہ کر کے جسم کے اعضاء اپنی جگہ پر ٹھہر گئے، سکون سے سجدہ کر لیا، پھر اس کے بعد کھڑا ہوا تو فرض ادا ہو گیا، نماز ٹھیک ہے۔ لیکن تسبیح کہنی سنت ہے، وہ 3 مرتبہ کہی جائے، اگر اس سے زیادہ مرتبہ کہے تو بہت اچھی بات ہے، 5 مرتبہ کہے، 7 مرتبہ کہے، 9 مرتبہ کہے، بلکہ حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ 2 چیزیں جس بندے میں دیکھو تو اس سے اندازہ لگاؤ کہ اس سے اللہ کو محبت ہے۔ نمبر 1 لمبا سجدہ، جس کو اللہ لمبے سجدے کی توفیق دیتا ہے اور سجدے میں اس کو اتنا حظ لطف آتا ہے کہ سر اٹھانے کو جی نہیں چاہتا، تو محسوس کرو کہ اللہ کو اس بندے سے محبت ہے۔ اور دوسری ہے لمبی دعا، کہ جس بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے دعا کے لیے اب اس کو دعا ختم کرنے کو جی ہی نہیں چاہتا،
حالانکہ اس کو جلدی تھی لیکن پھر بھی جی نہیں چاہتا کہ میں اپنے اللہ سے راز و نیاز کر رہا ہوں، اور لمبی کر رہا ہے اور لمبی کر رہا ہے، تو یہ بھی نشانی ہے کہ اس بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبت ہے۔ تو ہمیں اللہ پاک سجدہ سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی محبت بھی عطا فرمائے۔